الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، یہ کلپ اتوار کے سلسلے میں ہے اور اتوار کے دن ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں. عمران رائے کہتا ہے مولا علی اکبر سے جو نہ مانے وہ منافق ہے. یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور علی سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا منافق ہے. بھائی ہم اس کو مانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ صرف حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، ایسی بات نہیں ہے. صحابہ کرام سے جو بغض رکھتا ہے وہ بھی منافق ہے، اور یہ قرآن مجید کے آیات سے ثابت ہے. بلکہ منافق سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں صحابہ کے لیے. یہ سورۃ فتح ہے. آپ دیکھیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے سخت ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ والذین معہ جو بھی اس کے ساتھ ہیں، بعض کا لفظ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں ان میں سے بعض یا کچھ لوگ، وہ بھی نہیں ہیں. فرمایا جو بھی ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سارے کے سارے، معہ سارے کے سارے ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. سجدہ اور رکوع کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، اللہ کے فضل کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے کہ لوگ خوش ہوں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے سجدہ کر کر کے ان کے ماتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں. ذالک مثلہم فی التورات، ان تمام لوگوں کی مثالیں توریت میں بھی دی ہوئی تھی. ومثلہم فی الانجیل، اور ان تمام لوگوں کی یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت بھی صحابہ ہی ہیں، انجیل میں بھی دی گئی تھیں. کازرن، صحابہ کی مثال تو زراعت اور کھیت کی طرح ہے. اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع، ایسی کھیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعجب الزراع، جو کاشتکار دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے. کاشتکار دیکھ کر تو بہت خوش ہوتا ہے. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافر دیکھ کر کڑتا ہے. کافر حسد میں آ جاتا ہے کہ اتنی اچھی کھیتی کیوں ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیتی بوئی تھی، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ کاشتکار کو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت اچھی معلوم ہوئی، لیکن کافر جل جاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ صحابہ کے جب ہم تعریف کرتے ہیں کون جلتا ہے؟ شیعہ بھائی جل جاتے ہیں. لیکن جتنے بھی اہل سنت کہلاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں خاصیت بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تھے کہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے. لیکن کافر لیغیظ بہم الکفار، کافر جو ہے نا وہ کڑتے تھے کہ یہ اتنی اچھی کھیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آج آپ دیکھیں کون کڑتا ہے، کون جو ہے نا وہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی. کون کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پھر گئے دین سے؟ صحابہ کو التشی والے بھائی کہتے ہیں کہ سوائے 3 بندوں کے سارے پھر گئے تھے. یعنی حضرت علی کے وفادار بھی سینکڑوں میں تھے، ہزاروں میں تھے. امام حسین کے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 72 سے وفادار، اور آج کل وہ کہتے ہیں حضرت علی کے ہزاروں کی تعداد میں وفادار، امام حسین کے بھی وفادار ہزاروں لاکھوں میں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی، وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے. 3 یا 4 بچے تھے بس. تو یہ اللہ تعالیٰ
یہاں پر ان کو کافر کہتا ہے، منافق یا کافر۔ تو صحابہ سے یہاں پر بتایا اس آیت نے کہ صحابہ سے محبت نہ کرنے والے بھی کفر کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے یہ کھیتی جو بیج ڈالا تھا اور جو کھیتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی اور عمدہ ہے، لیکن سارے کے سارا کوئی بندہ تعریف کرے کسی باغ کی کہ فلانا مالی بہت اچھا ہے، بہت مالی کسان بہت زبردست ہے، ہاں بھائی کتنے درخت لگائے تھے اور کتنے بچ گئے، اور وہ کہے کہ صرف 5 بچے ہیں، تو کوئی بھی کسان کو تعریف نہیں کرے گا اس کی کہ سارے درخت سڑ گئے، کھیتی ساری کی ساری سڑ گئی، 4-5 درخت بچ گئے ہیں، کون اس کی تعریف کرے گا؟ اور کاشتکار اس کو دیکھ کر خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز قرآن مجید سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کو بھی لینا چاہیے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے کہ میں علم کا شعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابا۔ بالکل وہی ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی بھی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لیکن صرف یہ کہنا کہ صرف ایک ہی دروازہ ہے حضرت علی، اگر علی سے ہر چیز لینی ہے تو پھر آپ کو قرآن مجید نہیں مل سکے گا۔ یہ قرآن مجید تو آپ کو صحابہ کے دروازے سے ملے نا، علی کے دروازے سے نہیں ملا یہ قرآن مجید۔ علی والا تو یہ قرآن ہے ہی نہیں، وہ علی والا قرآن جو ہے نا وہ امام مہدی لے کر آئے گا۔ اگر آپ مانیں گے کہ صرف ایک دروازہ ہے، نہیں، علی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، دروازے اور بھی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لوگوں کو کتاب پڑھایا، حکمت کی باتیں بتائیں، ان کو وَيُزَكِّيهِمْ پاک اور صاف بھی کیا۔ تو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دی ہے، بہت سارے لوگوں کو تعلیم دی، اور علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک ہیں جن کو تعلیم دی گئی ہے۔ تو دروازے بہت سارے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلیم تو دی، تو وہ کیا، وہ تعلیم کے بعد انہوں نے تزکیہ نفس کیا، پاک اور صاف بھی ہوئے نہ، یعنی نفسانی خواہشات اور دنیاوی مفاد کی خاطر تعلیم حاصل کی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک اور صاف بھی کیا، یعنی نفسانی خواہشات، حرص، ہوا، نفرتیں، بغض، اناد، ان تمام بدکاریوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے ان کو پاک کیا تھا، اور وہ بہت زیادہ تھے۔ اور وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ کیا وہ معصوم تھے شروع سے ہی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے۔ یہ آیت پنجتن کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ پنجتن آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی معصوم تھے۔ تو اس آیت میں بتایا جن کو پاک اور صاف کیا، جن کو تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہلے گمراہ تھے، یعنی کہ یہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے صحابہ کرام گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پاک کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت سے مراد پنجتن نہیں ہے، تو اور بھی بہت زیادہ دروازے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ لاہور کو کتنے گیٹ ہیں، کراچی میں کتنے دروازے ہیں آنے جانے کے لیے۔ کوئی بھی شہر ہو جس میں صرف ایک دروازہ ہو تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ جو اس دروازے سے دور رہیں گے ان کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہوگی، اور جو دروازے کے قریب ہوں گے ان کے لیے تو سہولت ہوگی۔ اور پھر ایک دروازہ ہو تو ٹریفک جام ہو جائے گی، بڑی مشکلات لوگوں کے ہوں گی۔ اور کیوں دروازے بند کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی شہر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تو بہت بڑا شہر ہے، صرف ایک دروازہ، کائنات میں ایسا کوئی بھی شہر نہیں ہے جس میں آنے اور جانے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہو۔ یہ بالکل فطرت کے ہی خلاف ہے بھائی، غلط بات ہے۔ علی دروازوں میں سے دروازہ ہے، صرف علی ہی دروازہ ہے اور باقی سارے دروازے ختم ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ مکے کو کتنے دروازے ہیں آنے جانے کے لیے، مدینے میں کتنے دروازے ہیں آنے جانے کے لیے، نجف میں، کربلا میں کتنے دروازے ہیں آنے جانے کے لیے، مشہد میں کتنے دروازے ہیں آنے جانے کے لیے۔ اگر آپ دروازے کہتے ہیں ایک ہے تو آپ اپنے شہر ایران کے اندر جائیں اور ان کو کہو کہ صرف ایک ہی دروازہ لگاؤ شہر کو، پھر پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو۔
کہ وہ شہر کیسا ہے، کتنے پرابلم ہوتے ہیں اور کتنے پھر وہ وہاں پر جلد سے جلوس نکلتے ہیں حکومت کے خلاف کہ جس شہر میں ایک صرف دروازہ بنایا جائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ سنی عقیدہ ہے بھائی، علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ یہی قرآن تھا حضرت علی کا بھی، لیکن یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے۔ شیعوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ علی کو قرآن نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب معتبر کتابیں جتنی بھی ہیں ان میں سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ علی والا قرآن نہیں ہے۔ اور نوری تبریسی نے جو کتاب لکھی ہے نا، فصل الکتاب، کتاب کے اندر اس میں تو کوئی صورت نہیں چھوڑی جس میں اس نے یہ نہ بتایا ہو کہ اس میں جو ہے نا یہ گڑبڑ کی گئی ہے قرآن مجید کی آیتوں کے۔ مرزا شیخ محدث حسین نوری تبریسی، فصل الکتاب کتاب کا نام ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اور اس میں اس نے سارا کچھ بتایا کہ ہر آیت میں پوری آپ ہر آیت کے اندر جو ہے نا وہ گڑبڑ کی ہے، کہ یہ پورا تقریباً وہ بتا رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، برات، یونس، ہود، یوسف، سورۃ بنی اسرائیل، یہ جتنے قرآن مجید کے آیات ہیں اس نے وہ حوالے دے کر اور یہ ثابت کیے ہیں سورۃ اخلاص تک کہ ان میں گڑبڑ کی گئی ہے، اور وہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ آیتیں اس طرح سے تھیں لیکن اس طرح سے ہو گئی ہیں۔ یہ پوری آپ کی کتاب یہ پیش بھری ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں اور یہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن مجید کے اندر کتنی جو ہے نا تعریف ہوئی ہے، کوئی آیت صورت نہیں چھوڑی اس نے۔ کہتا ہے اس میں بھی ہر صورت میں کہتا ہے وہ گڑبڑا ہے۔ تو علی والا قرآن جو ہے نا وہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کا بھی یہی قرآن تھا جو موجودہ ہے۔ آپ کے شیعہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اصول کافی نہیں مانتا یعقوب کلینی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ بھائی ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے جو نسبت تھی نا وہ چند دن کے لیے تھی، 40 دن کے لیے گئے تھے، اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ خلیفہ رہیں میرے پیچھے۔ اور وہ جن کے اوپر موسیٰ علیہ السلام خلیفے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے تھے۔ باقی جو بچے تھے ان کے اوپر بنایا، جن کے اوپر موسیٰ علیہ السلام خلیفہ تھے، ہارون علیہ السلام ان کے اوپر خلیفہ نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ مائنس کریں نا، آپ وہ کم کر دیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ ایک تو سارے لوگوں کے اوپر خلیفہ نہیں بنے، دوسرا یہ کہ وقتی اور عارضی بنے، یعنی 40 دن کے لیے، بس 40 دن کے لیے وقتی اور عارضی۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگ تبوک میں جب لے گئے تو پیچھے چھوڑ کے گئے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی بھی پھر وہ خلیفہ بنے بچوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر۔ مرد تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں لے گئے تھے۔ تو آپ اس طرح کا پھر خلیفہ مانے نا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھا، سارے لوگوں پر نہیں تھا، چند لوگ کے اوپر تھا، وہ سارے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے ان سب کے اوپر نہیں تھا، وہ کافی لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے تھے، یہ آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ باقی جو بچے تھے ان کے اوپر تھا۔ اس طرح سے تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے گئے، پیچھے جو باقی بچے تھے وہ بچے اور عورتیں تھیں، اور حضرت علی کو پھر ان کے اوپر خلیفہ بنایا۔ پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی ہیں، تو میرے بھائی ہارون علیہ السلام وصی نہیں ہیں۔ یہ بھی تو ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام وصی ہیں یا یوشع بن نون۔ تو یہ آپ کی کتاب ہے احتجاج تبریسی۔ افترقت الیہود علی 71 فرقۃ، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 70 منھا فی النار، 70 ان میں سے جہنم میں چلے گئے، وواحدۃ ناجیہ فی الجنہ، ایک نجات پانے والا وہ جنت میں گیا۔ وہ جو جنت میں جانے والا کون ہے؟ وہی التی اتبعت یوشع بن نون، جنہوں نے یوشع بن نون کی پیروی کی۔
وسیع موسیٰ، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیع تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا وسیع کون ہے؟ یوشع بن نون. یہ 391 پر احتجاج تبریسی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع، آپ کا کلمہ بھی یہی ہے کہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. لیکن یہ حدیث جو آپ ہے نا وہ آپ کے خلاف جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام نے وسیع بنایا تھا یوشع بن نون کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی میرے لیے آپ ایسے ہیں جیسے ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو یہ ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو وسیع نہیں بنایا تھا، لہذا میرے بھی اب وسیع نہیں ہیں. جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وسیع حضرت علی ہیں، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وسیع ہارون کو بنایا نہیں، یوشع بن نون کو بنایا تھا. لہذا یہ آپ کا عقیدہ ہی ٹوٹ گیا ہے اس حدیث پیش کرنے سے کہ حضرت علی وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جو آپ کلمہ بنایا وہ آپ کا کلمہ بھی غلط جا رہا ہے. پھر علی ولی اللہ کہتے ہو، وہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، آیت ولایت ہے، انما ولیکم اللہ، اے مومنو تمہارا ولی تو اللہ ہے، ورسول اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جو تمہارے ترجمے کے حساب سے وہ مومن جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ہے، وہ مومن جو ہے نا تمہارا ولی ہے، مومنین کا ولی ہے. لیکن تم نے جب کلمہ بنایا تو اس میں کہا ولی اللہ، علی ولی اللہ، اللہ کا ولی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کا ولی ہے علی؟ قرآن کہتا ہے مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا حاکم ہے. مومن کا حاکم اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اور تمہارے معنی کے حساب سے علی بھی ولی ہے. لیکن وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ مومنین کا ولی اور حاکم علی ہے. قرآن مجید کے آیت کا جب آپ حوالہ دیتے ہیں آیت ولایت کا اور بنایا جو کلمہ، تو آپ نے کہا کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا حاکم ہے. یہ اس قرآن مجید کا یہ جو ترجمہ آپ نے یہ جو کلمہ بنایا یہ آیت ولایت کے ہی خلاف ہے، اور ہارون بن موسیٰ کی حدیث کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو وسیع نہیں بنایا تھا، یوشع بن نون کو بنایا تھا. اور رسول نے فرمایا آپ کی منزل میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. تو ہارون کا وسیع وہ نہیں تھا. تو معلوم یہ بھی ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے وسیع نہیں ہوں گے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہو تو وسیع ہے. تو یہ قرآن کے بھی خلاف اور حدیث جو آپ نے لکھی ہے وہ اس کے بھی خلاف ہے آپ کا عقیدہ. اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو چند دن کے لیے تھے، تو یوشع بن نون تو پوری حیاتی کے لیے تھے. پھر وہ کہتا ہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. صرف علی حق کے ساتھ نہیں تھے، اور بھی ہیں بہت زیادہ سارے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حق کے ساتھ ہیں، ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا صرف حضرت علی حق پر ساتھ ہیں؟ دیکھو یہ فرق ہے. علی حق پر ہیں اور علی ہی صرف حق پر ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو یہ کفر ہوگا. جیسے میں کہوں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن میں کہوں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، باقی سب کا انکار کر دوں کہ کوئی رسول نہیں ہے، تو میرا یہ عقیدہ کفریہ ہو جائے گا. اسی طرح سے علی حق پر ہے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ علی حق پر ہے باقی سارے کے سارے ناحق پر ہیں، تو یہ آپ کا عقیدہ کفر پر ہوگا. یہ الفاظ نہیں ہے کہ صرف علی ہی حق پر ہے، صرف علی ہی حق پر ہے. آپ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا لیتے ہیں کہ صرف علی حق ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ آپ کا جو عقیدہ یہ پھر کفر کی طرف چلا جائے گا. علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ابو بکر کے لیے بھی ہے میرے بھائی. سألت ابا جعفر محمد بن علی و جعفر بن محمد، وہ کہتا ہے میں نے دو سے سوال کیا، امام باقر اور امام جعفر صادق، دو اماموں سے، ان ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے بارے میں. فقالا، ان دونوں نے کہا، لی مجھ سے، یا سالم، اے سالم، تولاہما و
अबरा मिन अदुव्वहिमा, इन दोनों के साथ मोहब्बत करो और उनके दुश्मनों के साथ नफ़रत कर। अबू बकर और उमर के दुश्मनों से नफ़रत कर और इन दोनों से मोहब्बत भी कर। फ़इन्नमा काना इमामी हुदा, ये दोनों इमाम कहते हैं कि ये हमारे हिदायत के इमाम हैं, अबू बकर उमर। काला सालिम वकाल अली जाफ़र बिन मोहम्मद, सालिम कहता है कि मुझे इमाम जाफ़र सादिक ने कहा, या सालिम, ए सालिम, अयसब्बुर रजुल जद्दहू, क्या कोई बंदा अपने दादा को, नाना को गाली देता है? क्या कोई शख्स अपने जद्दहू, नाना को गाली देगा? अबू बकर जद्दी, अबू बकर तो मेरा नाना है। और ला नालतनी शफ़ात मोहम्मद यौमल क़यामत, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात उसको नसीब नहीं होगी जो अपने इल्म अकुन अतवालमा, अगर मैं उनके साथ मोहब्बत ना करूं और उनके दुश्मनों से नफ़रत ना करूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब नहीं होगी। अबू बकर और उमर को गाली देने वाले और उनसे नफ़रत करने वालों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात भी नसीब नहीं होगी। इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं वो मेरा नाना है। वो किस तरह से नाना है अब आप देखें। वो कहता है कि वकानत उम्मे जाफ़र बिन मोहम्मद उम्मे फरवा, इमाम जाफ़र सादिक की माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा ये नाम है, माँ है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की, और इमाम बाकर की बीवी का नाम है उम्मे फरवा। ये किसकी बेटी थी? बिनतल कासिम, कासिम की बेटी थी। और कासिम किसका बेटा था? बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक़ की। ये देख, तो अबू बकर सिद्दीक़ की वो, फिर मोहम्मद बिन अबू बकर, और मोहम्मद वो फिर बेटा था अबू बकर का। अखबरी बिज़ालिका बाद वलद अबी बकर सिद्दीक़। तो मेरे भाइयों, ये नाना बनते हैं, पर नाना बनते हैं। नाना के जो है ना बाप, नाना बनते हैं उसका मोहम्मद बिन अबी बकर, और उसका फिर जो है ना बाप है अबू बकर। अब मुझे बताओ, वो कहता है जो अपने नाना को गाली दे तो वो शख्स सही हो सकता है? तो इमाम मोहम्मद जो है ना जाफ़र सादिक कहते हैं। फिर वो कहता है अली जन्नत और जहन्नम की तकसीम करने वाले हैं। ये भी बिल्कुल, हज़रत अली को गाली देगा तो बंदा जहन्नम में जाएगा, सहाबा को गालियाँ देगा। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है कि हज़रत अली ही बस अकेले और बाकी जो चाहे वो बंदा करे, और भी कुछ काम करने होते हैं मेरे भाई, औरों को भी मानना पड़ेगा, सहाबा को भी और उम्महातुल मोमिनीन को भी। बल्कि ये नहजुल बलागा में लिखा हुआ है कि हज़रत अली से ज़्यादा मोहब्बत नुकसानदेह है। वक़ाल अलैहिस्सलाम, इमाम अली कहते हैं यह लोग फ़ी रजुलान, मेरे बारे में दो बंदे हलाक होंगे। मुहब्ब मुफ्तिरन, हद से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, आप हद से मोहब्बत ज़्यादा ना करें। व बाहितुन मुफ्तरिन, और मुझ पर झूठ बोलने वाला, नफ़रत करने वाला। तो आप लोगों को सिर्फ नफ़रत याद है, ये क्यों नहीं सोचते कि हज़रत अली से मोहब्बत करना भी अज़ाब है, हद से ज़्यादा मोहब्बत। और ये आप लोगों की मोहब्बत, शिया भाइयों की मोहब्बत हद से ज़्यादा है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। जितनी ख़तरनाक नफ़रत है, इतनी ज़्यादा इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी ख़तरनाक है। मोहब्बत में बहुत से लोग अज़ाब में जाएंगे। ईसाइयों ने मोहब्बत की वजह से ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहा ना, मोहब्बत की वजह से ही, और ये भी अज़ाब है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी लाएँ ना आप, एक मोहब्बत में गुलू करने वाला और दुश्मनी औलाद, मोहब्बत में गुलू करना, हद से ज़्यादा मोहब्बत करना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, नाजुल बलागा है आपकी, तो वो भी हलाक होंगे मेरे भाई। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। लेकिन ये अजीब मामला है, अली तो बाद में मौला होंगे ना, जिसका पहले नबी मौला होगा। अब आप कहते हैं हम इसको मानते हैं, हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन कहने के लिए नहीं है। अगर आप कहेंगे अली मौला है तो इससे ज़्यादा बेहतर है फिर आप कहें नबी मौला है, मोहम्मद मौला। लेकिन आपके उलमा किसी से आपने ज़बान से नहीं सुना होगा मोहम्मद मौला, नबी मौला, लेकिन अली मौला सब कहते हैं। अगर ये कहने के लिए है तो नबी को क्यों नहीं कहते? असल तो नबी है ना। मन कौन तो मौला, नबी फरमाता जिसका मैं मौला हूँ, फ़हाज़ा अली मौला, फिर ये अली उसका मौला है। तो मोहम्मद आप मौला कभी किसने कहा है? मुझे ज़रा सुनाएं ना तकरीर और भेजें वो क्लिप वगैरह।
جو کہتا ہے کہ محمد مولا نبی مولا. افسوس ہے اس کو جو اصل ہے اس کو تو نہیں کہتے. حسین مولا بھی کہتے ہیں, مولا حسین, مولا حسن, سارے آپ کہتے ہیں, مولا عباس. لیکن اب لوگوں کا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مولا آپ کہتے ہی نہیں ہیں جو اصل ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا حدیث کی نافرمانی ہی کی, نہیں مانا آپ لوگوں نے حدیث کو. کہاں مانا ہے آپ نے؟ دوسری یہ ہے, یہ کہنے کے لیے نہیں ہے. وہ یوسف علیہ السلام نے وہ قیدی کو کہا تھا نا کہ آپ اپنے رب کے پاس جا رہے ہو, بادشاہ کو رب کہا کہ رب کے پاس جا رہا ہے, تو اس کو میرے بارے میں اس کو بتا دینا کہ ایک بندہ بے گناہ قید کے اندر پڑا ہوا ہے. تو بادشاہ کو رب کہا گیا ہے نا سورۃ یوسف کے اندر, تو وہ کہنے کے لیے نہیں ہے. اگر کہنے کے لیے ہے رب کا لفظ ہو تو قرآن ہے, یہ حدیث ہے, اور قرآن کا رتبہ حدیث ہے افضل ہے, فضیلت میں زیادہ ہے. تو رب آپ پھر کہیں جو وزیر اعظم ہے اور ایرانی جو صدر ہے آپ کا خامنائی وغیرہ, اور ادھر جو پاکستان میں جو وزراء ہیں ان کو پھر آپ کہیں نا کہ یہ ہمارے رب ہیں. وہ قرآن کہتا ہے, بادشاہ کو رب کہنے کا ثبوت تو قرآن سے مل رہا ہے. اور علی کو آپ کہتے ہیں مولا کہنے کا, تو وہ کہنے کے لیے نہیں ہے بھائی. جس طرح سے وہ کہنا وہاں پر نہیں ہے, سمجھنے کے لیے ہے, اس طرح سے یہ بھی سمجھنے کے لیے, کہنے کے لیے نہیں ہے. لہذا نہ نبی کو مولا کہا جائے گا, نہ علی کو مولا کہا جائے گا, نہ کسی اور کو مولا کہا جائے گا. یہ سمجھنے کے لیے, کہنے کے لیے صرف اللہ کو کہیں گے مولا. اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ ہے مولا مومنوں کا, ایمان والوں کا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ, اور کافروں کا مولا اللہ نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے کہ مولا اللہ تعالیٰ کو مولا نہیں کہتے, علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے مومنوں کا مولا اللہ ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, دعا مانگتے ہیں ہم, اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے, بس ہمیں کافر قوموں کے اوپر غلبہ دے دیں, نصرت کر دیں, ہماری مدد کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لقب چھین کے حضرت علی کو دے دیا, بڑا ظلم کیا. حضرت علی سے نا میں حیدر کا لقب چھینوں تو آپ ناراض ہو جاؤ گے, کہ اسد اللہ کا لقب چھینوں تو آپ ناراض ہو جائیں گے کہ حضرت علی سے آپ کیوں لقب چھینتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لقب رحمت للعالمین نہیں چھین سکتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نہیں چھینتے لقب, اور اللہ تعالیٰ کا لقب جو ہے مولا ہے وہ چھین کے آپ نے حضرت علی کو دے دیا. علی کا لقب ہم اگر کہیں کہ علی حجویری حیدر قرار ہے, اگر میں کہوں علی حجویری اجمیر والا شریف بزرگ, یا اس طرح سے بھٹائی یا قلندر یا امام بری, یہ ان کو کہوں کہ وہ حیدر قرار ہیں یا اسد اللہ ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں کریں. ایون آپ تو امیر المومنین بھی کسی کو کہنے نہیں دیتے کہ امیر المومنین بھی حضرت علی کا لقب ہے. جو حضرت علی کا لقب ہے امیر المومنین, اگر کسی اور کو دیا جائے تو آپ ناراض ہوتے ہو. اور جتنی حضرت علی کے لیے آپ لوگوں کو غیرت ہے, اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں آتی؟ علی کا لقب ہے, کہتے ہو کہ امیر المومنین کسی دوسرے کو دے تو آپ ناراض ہوتے ہو. کسی کو میں اور کسی کو حیدر کہوں تو آپ ناراض ہو جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لقب کسی اور کو دے دیں, آپ بزرگ کو کسی کو دے دیں, حضرت علی کو دے دیں, تو اس وقت آپ خوش ہوتے ہیں, ناراض نہیں ہوتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ لوگوں کو غیرت کم ہے, اور حضرت علی کے لیے زیادہ غیرت ہے. آپ لوگوں کو جذبہ ایمانی زیادہ ظاہر کرتے ہیں. یہ حالت ہے آپ لوگوں کی. علی جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا, اور جو علی تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن صرف اکیلے علی نہیں ہیں, اور بھی ہیں لوگ, صحابہ اور امہات المومنین سب کے سب آ جاتی ہیں, اکیلا نہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ حسین جنت کے سردار ہیں, صحیح ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صرف حسین ہی سردار نہیں ہیں, اور بھی سردار ہیں. ایک ہے سردار ہونا اور ایک ہے صرف اکیلا سردار ہونا. سردار تو حسن بھی ہیں, امام حسن بھی ہیں. چلو اگر ہم نے مانا کہ سارے کے سارے امام حسن اور حسین سردار ہیں, تو مجھے بتاؤ پھر حضرت علی کیا ہیں؟ وہ تو ان سے زیادہ شان والے ہیں. سارے نوجوانوں کے سردار تو ہو گئے امام حسن حسین, اور حضرت علی بھی جنتی ہیں. جو آپ جو ہے حدیث پڑھتے ہیں, اس سے تو یہ معلوم ہوتا کہ امام حسن حسین
सरदार हुए जन्नतियों के, और जन्नत के अंदर तो पैगंबर भी होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे और हज़रत अली भी होगा, तो ये तो उनके सरदार हो गए। इमाम हसन हुसैन भी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी, हज़रत अली के भी। नहीं, ये बात गलत है मेरे भाई। इमाम हसन हुसैन सरदार हैं, एक तबके में होंगे, किसी खास तबके में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी बड़े हैं, वो भी सरदार होंगे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सरदार हैं, अबू बकर और उमर भी हैं, क्योंकि जो वसाबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जिनकी पैरवी का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, वसाबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिनकी पैरवी पर अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो रहा है कि इनकी पैरवी करोगे तो तुम जो है ना अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राज़ी है ऐसे लोगों से, और क्या मिलेंगी, जन्नतें मिलेंगी। इसका मतलब वो भी सरदार हैं, जिनकी पैरवी करने से जन्नत मिले तो वो भी सरदार हुए ना। अगर आप कहते हैं वो सरदार नहीं है, वो सिर्फ सरदार यही है और कोई नहीं है, तो फिर हज़रत अली कहाँ जाएगा? उसका जवाब दें मुझे आप। हाजी शाह साहब कहते हैं कि मानता हूँ कि आयशा सिद्दीक़ा मोमिना है, लेकिन उनका दिल तो टेढ़ा हो गया था। दिल टेढ़ा नहीं हो गया था, कुरान मजीद के अंदर है दिल झुक गया था कि उसमें कुछ जो है ना नफ्स परस्ती आ गई, जो बाद में उन्होंने दूर कर दी। बशरी तकाज़े हैं, और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी कुरान मजीद के अंदर और आपकी किताबों में बहुत सारी चीज़ें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको मिटा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वो हज़रत अली ने इनकार कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जंग तबूक में आप घर में रहें, तो हज़रत अली को जो है ना वो नाराज़ हो गए थे, दिल से कबूल नहीं किया। और कुरान कहता है जो दिल से कबूल रसूल का फ़ैसला ना करे तो वो मोमिन नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन। मोमिन वो है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैसले आ जाने के बाद दिल में तंगी महसूस ना करे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिल में तंगी महसूस की थी। तो गलतियाँ जो है ना वो बशरी तकाज़ा है, इंसान की फितरत है, लेकिन हैं सारे के सारे मोमिन। ये कैसी माँ है जिससे पर्दा भी लाजमी है, ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। वो भी वो नस्ली माँ से, खून वाली माँ से वो पर्दा नहीं है, और अल्लाह ताला फरमाता है ये ईमानी माँ हैं, इनसे पर्दा हो। मुझे बात बताओ हादी शाह साहब, ये डिक्शनरी है, ये देखें कि लफ्ज़ की माना क्या है? माँ, दादी, जड़, असल। अब आप कहते हैं ये डिक्शनरी के माना 135 रुपये पर कामूसुल वहीद में है कि जड़ और असल है। अब बताओ कि उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनीन की जड़, मोमिनीन की जड़, हम कहते हैं ये दरख्त की जड़ है, ये आम की जड़ है, ठीक है, जड़ होती है ना, उससे हर चीज़ निकलती है। और आयशा सिद्दीक़ा क्या है, कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उम्मुल मोमिनीन कहता है कुरान मजीद, मोमिनीन की जड़। अब मुझे बताओ अगर जड़ ख़राब हो गई, सूख गई, तो ऊपर जो उसके निकल रही है नस्ल, ऊपर जो पत्ते वगैरह हैं, फल है, फ्रूट है, वो भी तो सूख जाएगा ना। वो आयशा सिद्दीक़ा अगर सूख गई थी, काफरा हो गई थी, उनकी दिल टेढ़े हो गए थे और उसमें खराबी आ गई थी। जड़ में जब खराबी आ जाती है तो सारे पत्ते वगैरह, तने वगैरह, हर चीज़ सूख जाती है, फिर तो कोई भी मोमिन नहीं बचेगा। अगर आयशा सिद्दीक़ा मोमिना नहीं, क्योंकि जड़ सूख गई, तो फिर कोई भी मोमिन नहीं है। असल है ये बुनियाद है। किसी जगह की बुनियाद ही ढा दी गई, बुनियाद ही ख़त्म हो गई, तो ऊपर सिर्फ फिर छत भी तो गिरेगी ना, ऊपर पिलर शरल हर चीज़ फिर गिरेगी। अगर बुनियाद गई तो हर चीज़ गई, बुनियाद ख़राब तो जगह भी ख़राब। जड़ सूख गई, ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, तो सारे के सारे सड़ जाएंगे, दरख्त से कुछ भी हासिल नहीं होगा, न फल मिलेगा, न पत्ता मिलेगा, न कुछ मिलेगा, वो सूख जाएंगे सब के सब। अगर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सूख गई थी, ख़राब हो गई थी, दिल टेढ़ा हो गया था, फिर सारे के सारे मोमिन भी गए, फिर कोई मोमिन नहीं है। आप लोगों में से फिर कोई एक भी मोमिन नहीं है। जो भी उसको कहता है वो सूख गई थी, सूख गए थे, तो फिर हज़रत अली वाले जितने हैं ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मोमिन है आपके अकीदे के हिसाब से भी। फिर 12 इमाम भी नहीं रहेंगे। अगर वो जड़ जो है ना सूख गई, तो फिर उनके पत्ते वगैरह और जो फल फ्रूट और जो शाखें हैं वो भी तो सूख जाती हैं। सारा दार मदार जड़ पर होता है।
تو یہ عقیدہ آپ لوگوں کا کفری عقیدہ ہے عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ جڑ سوکھ گئی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اگر جڑ ٹیڑھی ہو گئی تو پھر سارا درخت پورا کا پورا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ غلام شبیر حیدری صاحب کہتے ہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ نبیوں کو بیویوں گھروں میں رہو۔ جنگ جمل میں کس نے نافرمانی کی؟ جنگ ٹھیک ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ ہر وقت گھروں میں رہو، باہر نکلو ہی نہیں؟ یہ پورا شیعہ علاقے کے جتنے بھی ہیں، شیعوں کی عورتیں باہر نہیں نکلتی۔ یہ صرف سنیوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے عورتوں کو گھروں میں بٹھائے رکھیں۔ ضرورت کے تحت عورت نکل سکتی ہے، ضرورت کے تحت۔ اگر ایسا ہے، اگر وہ باہر نکلی تو بی بی خاتون جنت فیصلہ لینے کے لیے ابو بکر کے دربار میں کیوں گئی تھی خاتون جنت، جبکہ شوہر حضرت علی بھی تھا اور حضرت علی ان کے ساتھ نہیں گئے، بعد میں پھر وہ حضرت علی بعد میں گئے تھے۔ تو یہ صرف ان کے لیے ہے یا بی بی خاتون جنت کے لیے بھی ہے، بی بی فاطمہ کے لیے بھی ہے؟ وہ بھی تو گھر سے باہر نکلی ہیں، نہیں نکلتی تھیں۔ کیا اماموں کی بیویاں باہر نہیں نکلتی تھیں؟ بلکہ جو امام ہیں، بہت سارے اماموں کی تو بیویاں تو لونڈیاں تھیں جو خریدی گئی بازار سے۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہ کہتا ہے کہ تھنڈر کرکٹ، وہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیویاں کافراں تھیں تو یہ شام پر بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کافروں سے شادیاں کی تھی انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت افضل ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں منع ہے کہ کافر عورتوں کو، سورۃ ممتحنۃ کی آیت ہے، آیت نمبر 10، فلا تمسکوا بئسم الکوافر، کہ کافر عورتوں کو اپنے پاس روکے نہ رکھو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ ممتحنۃ آیت نمبر 10۔ میرے بھائی، قرآن ہمیں منع کر رہا ہے۔ پہلے امتیوں کے جو ہے نا ان کی شریعتیں الگ تھیں، ہماری شریعت اور ہے۔ ہمیں منع ہے قرآن مجید کے اندر کہ کافر عورتوں کو روکے رکھیں، تبلیغ کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہوتے اس کو روک رکھیں۔ قرآن منع کرتا ہے، قرآن مجید نے جو ہے نا وہ منع کیا ہوا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہ کریں؟ اگر ان کی بیویاں نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح ہو گئیں اور لوط علیہ السلام کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم ہے کہ طلاق دے دو۔ ان کے لیے شاید ان کی کتابیں یا شریعت میں منع نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان کو طلاق نہ دی، لیکن ہماری شریعت نے، ہمارے دین میں ہمیں منع ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہا ہوں، 10ویں آیت نمبر 10 سورۃ ممتحنۃ۔ زین رائٹس کہتا ہے کہ علی کی جوتی بھی عائشہ صدیقہ سے افضل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی، یہ بہت بڑی توہین ہے اور ماں کی توہین ہے۔ ماں کی بندہ جو توہین کرے اس کا حشر، اس کو تو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، قرآن مجید کہتا ہے۔ اور یہ ایمانی ماں ہے، یہ جڑ ہے آپ کی، آپ پھر ایمان سے گئے۔ ام المومنین ہے، ام المومنین کہتے ہیں مومنین کی جڑ، بنیاد، مومنین کی اصل۔ جب اصل گئی تو پھر وہ اب بھی مومن نہیں رہے، آپ بھی ایمان سے نہیں، خالی ہو گئے۔ میرے بھائی، بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، یہ آپ کو میں نے ڈکشنری میں بھی دکھا دیا۔ مشرف سید کہتا ہے نکاح کی وجہ سے ماں ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں؟ وہ تو قرآن تو کہتا ہے ماں ہے۔ اب صرف وہ ماں صرف نکاح کے کرنے کے، باقی جو چاہو کرو اس کے ساتھ، نکاح نہیں کر سکتے۔ نہیں، ماں ہے تو ماں کے لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہاں پر قید نہیں ہے کہ ماں ہے تمہاری نکاح کے ساتھ، یہ پیش کریں نا قرآن مجید کے اندر آیت۔ وہاں تو عام ہے، کھلا رکھا گیا ہے اللہ نے کہ ہر حساب سے ماں ہے تمہاری، یہ عام ہے، عام، اس کو مقید قید نہیں کیا گیا، اس کو محدود نہیں کیا گیا اس آیت کو کہ کس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا، تو تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ تم لوگ تحریف کرتے ہو، اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیت میں تحریف کر رہے ہو، ایڈ کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا اور صحیح کرنا، نکالنا کوئی چیز، سبٹریکٹ کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ انور مشہدی صاحب کہتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرنا یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتا ہے والذین یبیتون لربہم
سجدہ و قیامہ، یہ سورۃ فرقان میں اللہ کے نیک بندے راتیں گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ میرے بھائی، یہ قرآن مجید میں منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ مزمل کے اندر قرآن مجید کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے مزمل، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قلیل سا جاگیں، ساری رات نہ جاگیں، نصفہ، آدھی رات تک، او انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا سا آگے پیچھے۔ یہ سورۃ مزمل آیت آپ پڑھیں دوسری اور تیسری تو یہ آپ کا عقیدہ ٹھیک کر دے گی کہ ساری رات جاگنا منع ہے۔ اور وہ حضرت علی نے یہ بھی کہا تھا اس میں کہ ابدا کے لفظ ہیں کہ میں ساری راتیں جاگوں گا، ابدا، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ہاں کبھی کبھار کوئی بندہ کرے تو وہ گناہ نہیں ہے، جیسے لیلۃ القدر ہیں، یا کبھی کوئی بندہ رات کو جاگ گیا تو اس میں قباحت نہیں ہے۔ قباحت یہ ہے اس نے جو حضرت علی نے جو کہا تھا کہ رات کو جاگوں گا تو ایک یا دو راتوں کے لیے نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ ابدا، ہمیشہ کے لیے میں ہمیشہ کروں گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کرنے سے تو رسول کو بھی روکا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی راتوں کو جاگتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا سا ایسا، نصف، آدھا یا تھوڑا سا آگے پیچھے۔ یہ سورۃ مزمل پارہ 29 آیت نمبر دوسری اور تیسری۔ یہ قرآن مجید میں جب رسول کو منع ہے تو پھر دوسرے حضرت علی کو کیسے اجازت ہوگی؟ یہ آپ اپنے درست کر لو۔ آپ کی دلیل کہ نبی کا بیویوں کو رضا حاصل کرنے کے بارے میں درست نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ہی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیوی کو جو ہے نا رضا چاہتے ہیں، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، سورۃ التحریم، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ غضنفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ گڑبڑ تو بعد میں کی، گناہ کے بعد آدمی مرتد ہوتا ہے نا، تو غضنفر علی شاہ صاحب تاریخ آپ بتائیں، پھر ہم ثابت کریں گے صحابہ کا ایمان۔ ابو بکر کس تاریخ سے ایماندار تھے، مومن تھے، اور کس تاریخ سے وہ جو ہے وہ مرتد ہوئے تھے، وہ آپ تاریخ ہمیں بتا دیں۔ آپ کو نہیں آتی، آپ اپنے بڑوں سے، علماء سے پوچھ کر بتائیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز نہیں بتا سکیں گے آپ، بتائیں آپ تاریخ، پھر ہم آپ کا ابو بکر کا ایمان اس تاریخ کے بعد میں ثابت کریں گے۔ آپ کہ پہلی تاریخ فلانی تاریخ تک تو اس کا ایمان تھا، تو وہ تو آپ بھی مانیں گے، جس دن سے نہیں ہے اس دن سے پھر آپ کریں تو ہم آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اس کے اندر ابو بکر کے اندر ایمان تھا۔ تو آج بس اتنا ہی، اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔